بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم قرآن شریف کی ترتیب کے اعتبار سے 2 نمبر سورہ البقرہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ البقرہ کے معنی ہوتے گائے۔ 10 نمبر پیج پر 67-68 میں گائے کا ذکر آیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام بقرہ رکھا گیا۔ اور مختصر سا قصہ ہے گائے کا، 6-7 آیت تک۔ اب ایک اور بھی نام تھے، مثلا کہ اس میں جو ہے وہ سورہ آیت الکرسی بھی ہے، خواتین میں بقرہ بھی ہیں، مگر یہ کہ اس نام سے مشہور ہوئی البقرہ۔ تو اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو حدیث ابو ہریرہ راوی ہیں، محدث ہیں امام بخاری۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر۔ مقابر قبرستان کی جمع ہے، یعنی عربی میں مقبرہ، ہم ترجمہ کریں گے قبرستان۔ یہ ایک بات ہوئی کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اب دوسرا فقرہ، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہا سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ۔ اب یہ چونکہ اب سنگل آیا بیت چونکہ پڑھتا ہے ہر شخص، اس کے لیے کہا جا رہا ہے، اور ایک تو عمومی طور پر یہ ایک حدیث ہوئی۔ اچھا، دوسری حدیث اس طرح ہے، الفاظ یہی ہیں کہ لا تجعلوا بیوتکم القبور۔ القبور قبر کی جمع ہے، اس سے مراد بھی قبرستان ہے۔ پھر ان الشیطان ینفر کے بجائے لا يدخلوا، تو معنی تو ایک ہیں، مگر چونکہ احادیث جب آپ دیکھیں گے تو بخاری مسلم تو مختلف الفاظ ہیں، اسے دیکھنا چاہیے، کیونکہ کسی نے کون سی حدیث نقل کی ہے، اس میں بڑی وسعت ہے۔ مفہوم کیا ہے اس کا؟ مفہوم یہ ہے کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ، مطلب گھر میں قرآن شریف کی تلاوت کرو۔ سورہ البقرہ مطلب تلاوت، تو اب اس کا ہم کیا مطلب لیں گے؟ قبرستان میں تلاوت نہیں کرنا ہے، یہی مطلب نکلتا ہے نا۔ کہا گیا کہ جہاں پر تلاوت ہوگی وہ گھر ہونا چاہیے، قبرستان نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ قبرستان میں جاتے ہیں، وہاں دعا کر سکتے ہیں، دعا کی اجازت ہے۔ تو یہ سوال آتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ آتا ہے کہ ہمارے یہاں بعض مساجد میں چونکہ خاص مسائل بھی پیش کر دیے جائیں، مسجدوں میں آپ کو بعض جگہ صحن میں، جماعت کھانے میں تو نہیں رکھتے ہیں، لیکن سنت کھانا ہمارے یہاں کہتے ہیں، اور سنت کھانے کے بعد صحن میں، اور صحن کے بعد فوراً مسجد سے اس جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے اس میں آپ کو قبریں ملتی ہیں۔ تو کیا مطلب اس کا؟ غلط طریقہ ہے یہ کہ مسجد وہاں نماز ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، تو یہ قبرستان میں نہیں۔ قبرستان میں تلاوت نہیں، نماز نہیں، دعا کی اجازت ہے، ذکر تو ہر جگہ اس کی اجازت ہے، لیکن یہ کہ ہمارے یہاں عموم طور پر دیکھیے یہاں آپ کو ملیں گی، کہیں نہیں ملیں گے۔ اب وہ اعتراض کرتے ہیں، ایک تو سورہ کہف کی آیت آپ پڑھ چکے ہوں گے، تو وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے، اللہ تعالیٰ کا قول نہیں ہے وہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں اور اتنے سال زندہ ہیں تو ہم یادگار کے لیے اوپر مسجد بناتے ہیں، یہ انہوں نے کہا تھا۔ تو کلام پاک میں کئی اقوال ہیں۔ تو اب رہا سوال کہ مدینہ منورہ، تو اس کے تعلق سے آپ یہ سن لیں کہ جس وقت عائشہ صدیقہ کا وہ حجرہ تھا، کمرہ تھا، دوسرے بیگمات کا دور تھا، تو آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیویوں سے اجازت لی تھی کہ اب یہ میرا آخری وقت ہے، مجھے اجازت دیں کہ عائشہ صدیقہ کے یہاں میں گزارا کروں۔ تو وہیں پر تھے اور وہیں پر آپ کی روح جو ہے قبض کی گئی۔ اب ابوبکر صدیق ظاہر ہے
ان کی ملکیت نہیں تھی، وہ تو حضرت عائشہ صدیقہ کی ملکیت ہوئی نا. تو انہوں نے ان سے اجازت چاہی کہ انہیں یہیں دفن کر دیا جائے. تو سوال آتا ہے نا بھائی ایسے کیسے؟ اب سوال آتا ہے مکان میں دفن کرنے کا، مسجد کا نہیں. کس کا؟ مکان. کیونکہ کسی نے بھی میت کو مکان میں دفن نہیں کیا تھا، بلکہ کہاں؟ قبرستان میں. لیکن ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا مسجد سے، اب چونکہ مسجد ہے نا جی. تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انبیاء جس جگہ ان کی موت ہوتی ہے وہیں دفن کیے جاتے ہیں. تو بات بالکل واضح ہو گئی، اس لیے وہاں دفن کیا گیا. اب وہ کہاں تھا؟ مسجد نبوی کے باہر تھا. تو دو مسئلے ہوئے. ایک تو مسجد میں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے مسجد میں ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مسجد میں حجرہ نہیں تھا، باہر تھا. اور دوسرا ہے کہ مکان میں ہم نے دیکھا ہے آج کل وصیت کر جاتے ہیں جو بڑے بڑے شیوخ ہیں نا، یعنی عام لفظ میں پیر جو بنا رکھے ہیں، تو وہ اپنے مکان میں قبر رکھتے ہیں. وہ بھی خلاف ہے اس حدیث کے. تو روزہ اطہر کا مسئلہ واضح ہوا، وہ اصل میں اس بنیاد پر. لیکن کسی شخص کو یہ حق نہیں کہ اس کی قبر جو ہے مکان میں بنائی جائے، بلکہ کہاں؟ قبرستان میں. اور یہ کہ قبرستان میں دعا کریں، دعا کر سکتے ہیں، اور یہ کہ اجازت ہے سلام کریں، دعا کریں. تو یہ تو اس کی فضیلت ہوئی کہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے پڑھنا چاہیے. لوگ مکان 5-5 سال 10-10 سال ایسے رکھ دیتے ہیں تو جناتوں کا اثر ہو جاتا ہے. تو آج کل تو ماشاءاللہ آپ پڑھیں یا کیسیٹیں رکھیں تو کوشش کرتے رہنا چاہیے. ہر گھر میں نماز، عبادت، تلاوت ہے تو اس کو کس سے تجویز دی گئی؟ قبرستان سے. مطلب قبرستان میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اسی لیے نماز دیکھیے بعض جگہوں پر مسجد میں ہوتی ہے نماز، یعنی جماعت خانے میں، بعض جگہوں پر سنت خانے میں، بعض جگہوں پر صحن میں، بعض جگہوں پر قبرستان کے باہر جگہ بنائی گئی ہے اسی بنیاد پر. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں یا پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطانی مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے بس، یعنی توفیق، نصرت، مدد، جو کیا ہے نہایت مہربان رحم والا ہے. اب سورۃ البقرہ افتتاح کس سے ہو رہا ہے؟ الف لام میم. تو ہم وہ پڑھ لیتے ہیں صفحہ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. افتتاح ہو رہا ہے سورۃ البقرہ کا حروف مقطعہ سے، یعنی کیا؟ الف لام میم. مقطعات کے معنی کیا؟ علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف. یہ حروف آپ کو سورہ فیل میں الم تر میں ملیں گے، یہی ملے گا نا، الف لام میم. تو یہاں الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، وہاں جملہ لم کیا نہیں، اس لیے کہ جبریل امین جب لے کر آئے تو اسی طریقے سے رسول کو پڑھوایا کہ الف لام. اچھا الف لام میم نے جیسے میں نے پڑھ کر سنایا 3 الف 6 حرکتیں، الف لام، اور پھر میم پر گننا بھی 1 الف. اور جب سورہ فیل تو علم ترا. اچھا آپ جانتے ہیں کہ 2 ہجری تک عبد الملک بن مروان، اس کا زمانہ کون سا ہے، اور پھر حجاج بن یوسف ثقفی، یہ تو 2 ہجری کے درمیان میں کچھ نہیں تھا.
یہاں پر بھی الف لام میمن، فیل میں بھی الف لام میمن، تو یہ حرکتیں تو انہوں نے لگائی، اس لیے ہم پڑھتے ہیں اعراب. تو زبر ما یہ سب انہوں نے لگائے، لیکن اس وقت لوگ پڑھتے تھے. کیوں پڑھتے تھے؟ کہ وہ چلا رہا تھا، وہ لیتے تھے ایک دوسرے کے سینے سے لیتے تھے، پورا قرآن شریف سنتے تھے، سناتے تھے، یہ سلسلہ چلا رہا تھا. اب وہ نہیں رہا، اب ہم لکھا ہوا ہے اس سے حاصل کرتے ہیں. تو بہرحال یہ بڑی سہولت ہے. اب ان کا نام مقطعات کیوں، یہ ہم نے بتلایا کہ علیحدہ علیحدہ پڑھ جاتے ہیں. سارے اس کے معنی یہ کرتے ہیں کہ واللہ عالم، کیا مطلب اردو میں کہ اس کی صحیح مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مگر میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ اگر کچھ لوگ معنی بیان کرتے ہیں، اب وہ شوشہ چھوڑ جاتے ہیں، چیز میں کوئی ہونا شروع ہوتی ہے کہ ایسے کیسے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امت نے اتفاق کیا ہے کہ صحیح مراد اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ابن عباس نے بیان کیے ہیں. اردو میں ایک تفسیر ماجدی ہے، انہوں نے ابن عباس سے نقل کر کے بیان کیے ہیں. جیسے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں. ابن عباس کہتے ہیں کہ الف سے انا، لام سے اللہ، میم سے عالم، ان اللہ عالم. تو اگر کوئی معنی پیش کرتا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ انہی کتابوں سے، مطلب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ قریش نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیا کہتا ہے الف لام میم صاد قاف، اس کا مطلب کیا، وہ جانتے تھے. یعنی اس وقت ادیب، ادبا، شعراء، انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا اس کی فصاحت پر، اس کی بلاغت پر. تو اس وقت کا جو اسلوب تھا، جو طریقہ تھا، وہ اچھی طرح جانتے تھے. انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ ہی پر کیوں وحی نازل ہو رہی ہے اور یہ کہاں سے لکھ کر لا رہے ہیں. یہ انہوں نے کھوج کرید کرنا شروع کر دی تھی کہ کسی شاعر سے تو نہیں لکھ کر لا رہے ہیں، لیکن ان حروف پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی معروف تھے، بعد میں رہ گئے. ایسا ہوتا ہے نا آج کل ہمارے یہاں کوئی ایسی چیز ہو ختم ہو جائے، مفقود ہو جائے، تو ہماری نسل کے بعد نسل وہ نہیں جانے گی اس کا نام. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. یہ تو حروف مقطعات ہوئے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہم نے کس کا یعنی فالو کیا ہے؟ جو ترجمہ ہوا ہے. اب ایک تو یہ تجوید ہوئی الف لام میم کی، اور اتنے مقدار کرنا ہے، تو ہم رکیں لا ریب فیہ، اور جان بوجھ کر ہم نے مد زیادہ کیا ہے. زیادہ مطلب حدود سے زیادہ نہیں، آپ کو اختیار ہے کہ 3 الف 2 الف 1 الف. چونکہ اکثر لوگ ایسی جگہ مد نہیں کرتے، وہ مد کہاں کریں گے؟ یعلمون، تعلمون. تو یہ بھی حرف مد ہے. فی حرف مد یعنی کہ واو، الف اور یا ساکن ہو جی، تو اس کے بعد کا حرف جب آپ ساکن کریں گے تو مد ہوگا. جیسے والین، تو لین، فی، تو اس کا خیال رکھیں. لیکن آپ کو اختیار ہے 3 الف 2 الف 1 الف، لیکن مد ضرور کریں، فی کر کے نہ چھوڑیں. ترجمہ کیا کیا گیا لوگوں نے؟ کیا ہے یہ کتاب نہیں شک اس میں، فی ہی یعنی کتاب میں، اس لیے ہم نے اس طرح وقف کیا ہے. اور پھر ہدی للمتقین، کتاب ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. لیکن آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، یہ جو نشانی ہے نا 3 نقطے، یا تو آپ پہلے رکیں یا دوسرے دفعے رکیں، دونوں جگہ نہیں رک سکتے. آپ یوں کہیں لا ریب، یہ کتاب بلا شک و شبہ کی، فی ہی ہدن، اس میں ہدایت ہے. اور اگر فی پر رکے تو ہدایت آپ اٹھا رہے ہیں، ہدایت ہے کتاب. تو یہ تجوید کی نوعیت سے ہوا، تو آپ کو اختیار ہے. اچھا ملا سکتے ہیں، ملا کر پڑھ سکتے ہیں، چونکہ آپ کو معلوم ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ملا سکتے ہیں. اب یہاں ذالک سے ہم شروع کرتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب ھدی متقین، سب سمجھنا ہے. ذالک اس کا 2، ذانک اس کی جمع اولئک، اور یہ ہذان ہؤلاء. تو یہاں ترجمہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ یہ کتاب، ترجمہ کیا ہونا چاہے؟ وہ کتاب. تو خیر یہ تو عزت احترام کے لیے، لیکن ایک تحقیق اس کی آپ کو معلوم ہونا چاہیے.
ذالک ہمیشہ دور کے لیے آتا ہے اور ھذا قریب کے لیے آتا ہے. یہاں ہے کتاب. سورہ اسراء میں جائیں آیت نمبر 9. ان ھذا القرآن، ھذا ہے نا، ھذا. تو ابھی یہ چونکہ سورہ فاتحہ ہم نے آغاز کیا ہے تو ابھی سے ہی کلام پاک میں کتاب بھی متعدد بار آیا ہے، قرآن بھی آیا ہے. تو ذالک اور ھذا، اصل میں پہلے ذالک اور ھذا کو نہیں سمجھنا ہے، پہلے کتاب کو اور قرآن کو سمجھنا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ نے دیکھا قرآن مجید، قرآن کریم، کسی نے لکھا ہے کتاب مجید؟ قرآن کریم لکھتے ہیں، ایسا کیوں؟ تو یہ سمجھنا ہے. تو ہمارا درس چکے ابھی تو آپ لوگ عادی ہو گئے، کتنے درست میں آپ حاضر رہے. تو اصل میں کتاب کا مطلب کیا؟ تو بولیں گے یہ نہیں، یہ کتاب ہے، لیکن جس وقت مدینہ میں یہ سورہ نازل ہوئی یہ نہیں تھا. ابوبکر صدیق پہلے تو چمڑے پر لکھتے تھے، تو اب ہمارا تصور کیا تھا؟ یہ کتاب، اس لیے ترجمہ کر دیے یہ کتاب. نہیں، کتاب تھی، بہت دور تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے میں ذالک. تو کہاں تھی؟ لوح محفوظ میں تھی، کتاب تھی نہیں. ابوبکر صدیق کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جمع کرو، تو انہوں نے اپنی خلافت میں جمع کیا. جب وفات پا چکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حفصہ بنت عمر ان کے پاس امانت رکھا، بڑی شخصیت تھی. پھر زمانہ آیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہاں کیا تھا؟ 7 لہجے تھے. تو آپ نے ان سے اجازت لی، بولے کہ میں اس کو ایک لہجے میں جمع کرتا ہوں. تو وہاں سے لے آئے اور ایک لہجے میں جمع کیا. تو کتاب کب سے؟ ابوبکر صدیق کے زمانے سے، وہ بھی مستقل کتاب نہیں، عثمان غنی کے زمانے سے. پھر انہوں نے اس کے نسخے بنائے سارے لہجوں کو، کوئی قریش کا لہجہ پڑھ رہا ہے، کوئی تمیمی کا پڑھ رہا ہے، کوئی گہتانی کا پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے ایک لہجے میں جمع کیا. تو کتاب کب سے بنی؟ نازل تو ہوا، کیا ہوا یہ ہم بتانا چاہتے ہیں. تو کتاب دور. جی اب قرآن کو ھذا کیوں کہا گیا؟ جس وقت جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا وہ کیا تھا؟ قرآن. قرآن کے معنی کیا؟ مقروء. وہ کہاں سے آیا؟ کتاب سے آیا. کتاب لوح محفوظ میں، لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر آئی کیا؟ کتاب. جبرائیل امین کے سپرد کیا، پڑھ لیا، تو مقروء. قرآن کے معنی مقروء. اس لیے ان ھذا القرآن. اب اس کے ساتھ انزلہ آتا ہے. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. اب کتاب کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو تختیاں لکھ کر دی گئی تھیں، تو کتاب کا بھی ذکر آئے گا. پھر اس وقت ہم آپ کو وضاحت مزید کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے انزل علیک الکتاب. پھر ابھی ذکر ہے آسمانی کتابوں کا. تو کتابیں جو ہیں، کتاب سے آپ پر ہم نے اتارا، تو مراد وہ ہے. لیکن جو قرآن ہے تو اس پر مزید وضاحت جب ہم پہنچیں گے، جو صفات بیان کیے گئے وما انزل الیک، تو اس وقت بقیہ انشاءاللہ. تو اب یہ ذالک اور ھذا فرق محسوس ہوا. ھذا کس کے لیے؟ مقروء کے لیے، اور ذالک دور کے لیے. کتاب یعنی لکھی ہوئی. کون سی؟ لوح محفوظ میں. لا ریب. ریب ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ شک و شبہ، ہے نا. اب یہاں غور سے سنیں. 54 آیت سورہ سبا کی. انہم کانوا فی شک مریب. شک بھی قرآن شریف کی آیت میں ہے، ریب بھی ہے. عیسی ابن مریم کے بارے میں وما صلبوا وما قتلوا شبہ لہم. اب تینوں الفاظ علیحدہ علیحدہ ہیں اور ہم معنی ایک ہی کرتے ہیں. شک ہے نا، اس کے معنی یہی کیے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں. تو ہمیں معلوم ہو جائے کہ فرق کرنا ہے. جیسے کہ ہم نے بتلایا تھا کہ اللہ کس کا تقاضا کرتا ہے، رب کیا دیتا ہے. تو
ریب میں اور شک میں اور شبہ میں فرق ہے. اس وقت ہم آپ کو بتائیں گے. دیکھیے شک کسے کہتے ہیں؟ دو متضاد چیزیں آپ کے سامنے ہو. میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں جمع کیے فی شک مریب. مریب یعنی ریب کا اسم فاعل تو علیحدہ ہے نا. اب یہ اور بات ہے کہ ہم ترجمہ کرتے ہیں ہر جگہ شک و شبہ شک و شبہ. بھائی شک دو متضاد چیزیں سامنے ہوں آپ کو شک ہوا. جیسے ہم نے بتایا تھا خوف ظاہری طور پر ڈرنا, خشیت تقوی دلی کیفیت کا نام ہے. تو آپ کو شک ہوا کہ یہ ہے یا وہ ہے, شک ہوا. تو انہیں شروع میں تو شک ہوا تھا مگر جب دیکھا تو یہ تو فصیح کلام ہے تو شک نہیں, دل پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کا نام ریب ہے. تو کیا کہیں گے؟ دلی الجھن, اندرونی الجھن. اور یہ آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ شک پہلا مرحلہ اور ریب دوسرا مرحلہ. ان کو کیا شک نہیں تھا, ان کو الجھن تھی کہ اتنا فصیح و بلیغ کلام یہ کہاں سے لا رہے ہیں, بڑی الجھن میں تھے. اور شبہ جانتے ہیں کہ جب عیسی ابن مریم کو اٹھا لیا گیا تو ان کے جیسا ایک شخص اسے انہوں نے سولی دے دی شبہ پر کہ یہی عیسی ابن مریم ہے. اسے کہیں گے شبہ, اس جیسا. یہ شبہ کا بھی لفظ بار بار آئے گا. تو یہ ہے لا ریب, ریب کے معنی فی ہی. اچھا اب ہم چلیں گے ہدل للمتقین. یہ ہے کہ فی ہدن کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, جیسے بھی آپ تلاوت کریں گے, لیکن اکثر ترجمہ لوگوں نے کیے ہدن. اب ترجمہ کیا کریں گے؟ ہدن نام ہے, ہدایت ہمارے اردو میں ہدایت لمبی تا سے لکھتے ہیں اور نام رکھتے ہیں لڑکے کا, میل کا یعنی, اور ہدا فیمیل کا, جبکہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں مگر یہ جائز ہے. اب اس کا ترجمہ کیا؟ کتاب ہدایت ہے. اچھا بعضوں نے ترجمہ کیا ہے کہ کتاب ہدایت کرتی ہے, تو ہدایت کرتی کس کا معنی؟ یہ ہدی کا. کتاب ہدایت کرنے والی ہے یہ کس کے معنی؟ ہادی کا. مگر یہ جائز ہے اس لیے کہ جیسے میں نے آپ کو آیت سنا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یعنی کہ قرآن شریف کے بارے میں یہ صفت ہے تو وہ ترجمہ کر دیا, لیکن اس کا ترجمہ کیا؟ ہدایت ہے متقین کے لیے. لیکن ہدایت کا کیا مطلب؟ بھائی ہدایت کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں نا. اس لیے کہ سورہ قصص میں جائیں 56 آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اور قصہ بہت مشہور ہے سب جانتے ہیں کہ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی, چونکہ ان کی وجہ سے فوائد رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی سپورٹ ملا ہے, تو ان کی خواہش تھی کہ آپ کم سے کم کان میں کلمہ کہہ دیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یعنی رسول نبی ہدایت کی نفی کی جا رہی ہے, آپ نہیں ہدایت کر سکتے. تو سمجھنا ہے اسے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ اسی قرآن میں انک لتہدی الی صراط مستقیم رسول سے کہہ رہے ہیں. تو ایک جگہ نفی ہوئی, دوسری جگہ آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ہدایت دو قسم کی ہے. ایک ہدایت کون سی؟ تو آل عمران میں 73 ان الہدا ہدی اللہ, ہدایت اللہ کی, صراط مستقیم اللہ کا. تو اب ہدایت اللہ کی اور بندوں کو حکم ہے کہ تم وہ اللہ کی ہدایت کو پہنچاؤ. پہنچاؤ کے معنی کیا؟ اردو میں کہیں گے دلالت کرو. جیسے کہ کوئی آپ کو چوراہے پر کھڑا ہے, بھائی طریق مکہ کون سا ہے, مدینہ کون سا, تو آپ نے بتایا, تو آپ نے ہدایت کی. کیا مطلب؟ بتایا. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بات پر وہ عمل کرے. تو ہدایت جب انسان کرے گا کوئی ضروری نہیں کہ وہ اس پر عمل کرے. ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو پوچھے. 3-4 کو دینی مسائل میں بھی ایسے ہوتا ہے, لوگ پوچھتے ہیں فتوے, اطمینان نہیں ہوتا, آپ ان کو بتائیں, رہبری کریں, پھر دوسروں کو پوچھتے ہیں. تو ہدایت کے معنی کیا؟ دلالت کرنا. صراط میں اور ہدایت میں فرق ہے. صراط منزل مقصود تک پہنچاتا ہے, اور آپ نے کسی کی رہبری کی, اس کو اختیار ہے کہ مانے کہ نہ مانے, تو پہنچانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. دونوں میں فرق ہوا نا.
پھر اللہ کی ہدایت، چونکہ انسان کسی کا سنے اور اس پر عمل کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ دل کو مقلب القلوب پلٹ دیتے ہیں اور وہ ہدایت قبول کرتا ہے. یہ اللہ کے بس کی بات ہے. ہم کہتے ہیں نا یا مقلب القلوب. تو ہدایت کتنی ہوئی؟ 2 قسم کی ہوئی. اسی لیے فرمایا کہ آپ صرف رہبری کریں، دل میں ہدایت ڈال نہیں سکتے. چنانچہ ابو طالب کے ساتھ کیا ہوا؟ آخر وہ یعنی قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اقرار نہیں کیا، اعتراف نہیں کیا. تو یہ ہے ہدا. اب متقین، اب یہ ہمارے درس میں رہنے والے تو بہت اچھی طرح سمجھیں گے، چونکہ ہمارے درس میں رہنے والے ڈرنے کا ترجمہ نہیں کرتے. متقین خوف کے معنی ڈرنا ہوتا ہے. یہ اصل میں ہے وقایقی یعنی حفاظت. جیسے کہ سورہ بقرہ پڑھو تو مکان کی حفاظت، وقایا. اللہ تعالیٰ فرماتے قو انفسکم، ہے نا، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. تو اپنے آپ کو بچاؤ اور گھر والوں کو بچاؤ. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اللہ بھی انہیں بچائے گا. وہ تو قیامت کا دن ہے اس لیے وقا بچا لیا. تو اس میں تو تا زیادہ ہے نا. تو تا کے معنی کیا؟ خود کو بچانا. فرق ہے. تا یا یہ جب لگتے ہیں تو متقین یعنی کیا؟ تقوی سے، جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا تو پرہیزگار ہوئے. بہترین ترجمہ پرہیزگار. پرہیز کس سے ہوتا ہے؟ ڈرنے سے؟ ڈرنے سے نہیں، یعنی جو چیزیں جن چیزوں سے منع کیا گیا اس سے پرہیز کرتے ہیں. ہمیں جس چیز سے نقصان ہوتا ہے وہ ہم پرہیز کرتے ہیں، رکتے ہیں. تو یہ مطلب ہے متقین. تو یہ ہدایت ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ قرآن ہدایت ہے کیا متقین کے لیے؟ نہیں، قرآن ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے. آپ پہنچا دیں. کوئی پوچھے قرآن شریف چاہیے دے دیں. یہ نہ دیکھیں کہ وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، اس کا اردو ہے، سوال ہے اسے دے دیں. چونکہ ہدایت کے معنی کیا ہے؟ آپ دے دیں، اسے اختیار ہے. اور قرآن شریف میں آپ پڑھیں گے کہ جب کوئی کافر آنا چاہے تو مدینہ میں اس وقت آئے، اسے دکھاؤ قرآن شریف. مانے نہ مانے اسے سرحد تک چھوڑ دو. تو یہ مسئلہ بھی سن لیں، بلا جھجک کے دے دیں. ہدایت ہے، لیکن ہماری ہدایت کیسی؟ اس کو اختیار ہے. اور اللہ کی ہدایت پلٹ دیتا ہے دل. اب نوٹ کر لیں، کتاب اور کتاب سے جو قرآن مقروء ہوا یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اب متقین کی 3 اور 3 6 صفتیں آ رہی ہیں، یہ نوٹ کر لیں. دیکھو، الذین یؤمنون بالغیب 1، یقیمون الصلاۃ 2، ومما رزقناہم 3، والذین یؤمنون بما انزل الیک 4، وما انزل من قبلک 5، وبالآخرۃ هم یوقنون 6. تو کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی جو پرہیزگار ہوتا ہے، جس کے لیے کتاب ہدایت بنتی ہے، ان کی سب سے پہلی صفت کیا؟ غیب. تو یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے جو ہم بچپن سے پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، یہ نہیں کہا جا رہا ہے. وہاں پر ہے نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر. ایمان کے ارکان نہیں بتائے جا رہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. یؤمنون بالغیب، ایمان کی کیفیت بتا رہے ہیں. اب بالغیب کے معنی کیا؟ بھائی ہم نے کہا آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، اور سب کے ساتھ با لگے گا وہ کیا بالملائکہ بالکتب، سب پر ایمان لائے ہم نے. بالغیب کے معنی بغیر دیکھے، بن دیکھے، بغیر سمجھے، بغیر. یہ اس کو ذہن میں رکھیں. اب غیب پر ایمان لانا ترجمہ ہے کریں، لیکن غیب پر ایمان لانا، غیب پر تھوڑا ایمان لائے ہم نے. اللہ پر ایمان لائے بغیر دیکھے، غائبانہ ہم نے دیکھا نہیں. یہ فرق کو سمجھے. تو اب سوال آتا غیب کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی تو سوال ہے نا. غیب اسے کہیں گے کہ کسی کو معلوم نہیں، ظاہر ہے کہ سوائے اللہ کے. اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب نہیں ہے. جیسے ہمارے جسم کے اندر روح ہے، روح ہمارے جسم میں ہے، کوئی بھی نہیں جانتا اس کی ماہیت کو. جانتا ہے کوئی؟
فلاسفر بھی ناکام رہے، سائنسدان بھی ناکام رہے، اسے کہتے ہیں غیب۔ تو ہم ہمارے جسم میں ہے، ہم جانتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے جسم میں ہے، ہم اسے نہیں جانتے تو پھر اللہ تعالیٰ، فرشتے کیسے جانیں گے؟ کتاب، رسول، یہ مراد ہے۔ جہنم، دوزخ، تو یؤمنون بالغیب یعنی کیا؟ بغیر دیکھے۔ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا، رسول نے فرمایا، فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں دیکھا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ انہیں بن دیکھے، بغیر دیکھے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، ورنہ پھر دیکھے قوم جو گمراہ ہوئی، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھا۔ تو یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ بغیر دیکھے یا غیب پر، تو یہ ہوا غیب۔ اچھا، اب غیب اللہ تعالیٰ کے لیے غیب کوئی چیز نہیں، سارے اسرار امور کا ہو جانے والا عالم الغیب والشہادہ، صرف ہمارے لیے غیب۔ اب آپ بتائیے کہ لوگ اگر اس غیب کو نبیوں کے ساتھ خاص کریں یا ولیوں کے ساتھ خاص کریں یا شریک کریں، تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، جیسے سورہ فاتحہ میں بتائی کہ اس کے جو صفات خاصہ ہیں اس میں ہم شریک کرتے ہیں۔ تو توحید کے معنی کیا؟ اللہ ذات میں یکتا، صفات میں یکتا، افعال میں، ربوبیت میں یکتا۔ تو اس کو ذہن میں، غیب، اس پر کئی لوگ گمراہ ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اچھا، دوسری صفت وہ یقیمون الصلاۃ، نماز کو، کس کی صفت؟ متقین، نماز کو قائم کرتے ہیں، رکھتے ہیں۔ کبھی بھی قرآن اور احادیث میں لیں تو نماز کے جو افعال ہیں نا، کہیں نہیں کہ بھائی نماز کا فعل کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں نماز پڑھتے ہیں، چونکہ اردو میں ہمارے یہاں مشہور ہو گیا فرض نماز پڑھتا ہوں، اس سے کوئی بات نہیں، وہ ٹھیک ہے کیونکہ ترجمہ ہو گیا اس کا، نماز پڑھتا ہوں۔ تو نماز پڑھنے کا لفظ نہیں ہے، اس کے لیے تو قرأ یقرأ کا لفظ آتا ہے نا، قرآن شریف پڑھیں۔ دیکھیں قرآن مقروء سے آج ہی ہوا، تو یہ ترجمہ ہو گیا۔ اس کے معنی نماز کو ادا کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، قائم رکھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں نماز میں آئی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، کوئی جو ہے معذور ہے، جیسے خواتین ہیں وہ گھر میں نماز ادا کرتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں پڑھتی ہیں، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے۔ تو کیا مطلب نماز قائم کرتے ہیں؟ کوئی آسان کام ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں آج کل، نماز کا جو تقاضا ہے نماز کا، وہ پورا ہونا چاہیے، اجتماعیت، نظم، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں اس کے ثواب زیادہ دیے؟ بھائی مسجد میں جاؤ تو 26 درجے کا بڑھ جاتا ہے، گھر میں 1 درجے کا، اڑوس پڑوس میں کسی کو ملا لو تو 3 درجے کا۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بڑا اہم ہے، شعار ہے اسلام کا۔ جس طریقے سے اذان ہے، اقامت ہے، تو اقامت صلاۃ، اقامت، اسی سے نا ہم اقامت پڑھتے ہیں، اقامت کہیں، اقامت کہیں، یہ بہت اہم ہے، جماعت کا قائم کرنا، جماعت کا قائم رکھنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ آپ چھوٹی بستیوں میں بھی دیکھیں گے کہ وہ چھوٹی سی مسجد ہے لیکن کسی امام کو رکھتے ہیں اور اس کی تنخواہ کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں۔ یہ اہم چیز ہے، اقامت صلاۃ۔ اب رہا سوال حالات حاضرہ پر، آج کل جو ہے یہ مسجدوں میں اقامت صلاۃ اختیار ہے لوگوں کو، چونکہ وبا ہے، سب جانتے ہیں، جائیں نہ جائیں، اور یہ کہ وہ جو فاصلہ رکھتے ہیں یہ بھی۔ تو اس پر مختصر سا بیان دوں کہ اصل میں بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ آج کل کیا ہے، ہر شخص وہ چھوٹی سی کلپ بنا کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو آج کل جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ اقامت صلاۃ کے خلاف نہیں ہے، مجبوری ہے، عذر ہے کہ کہیں بیماری نہ پھیلے، اس سے زیادہ نقصان ہوگا۔ لوگ جا رہے ہیں اور فاصلہ رکھتے ہیں، حالانکہ یہ فاصلہ اقامت صلاۃ کے لیے جیسے کہ حدیث میں ہے کہ شیطان بھی اس میں داخل ہوتا ہے، مگر یہ عذر ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسی کلپ جب آئے گی تو اس پر بھروسہ نہ کریں۔ لکھ دیا لوگوں نے کہ ماسک لگانے سے وہ زمین پر کیا ناک نہیں ٹکتی ہے۔ بھائی ناک کو لٹکانا جائز نہیں، انسان پیشانی اس طریقے سے رکھے کہ ناک زمین پہ ٹکے نہیں، اور یہ زمین نہیں، یہ فرش جو سجاد یہ بھی تو زمین ہے نا۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ نارمل حالات کے مسائل اور ہیں اور ہنگامی حالات کے مسائل اور ہیں۔ دیکھیے سفر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سفر میں تم اجازت دیے قصر کی، تو ظہر کے ساتھ عصر یا عصر کے ساتھ ظہر، مغرب کے ساتھ عشاء یا عشاء کے ساتھ مغرب، دیکھو کتنی سہولت ہے، اور وہ بھی 2
سوائے مغرب کے، ہے نا. اب اگر کوئی شخص کہے پھر بھی آپ مسجد رہتے ہیں، ہمارے ساتھ کئی لوگ حج میں آئے، نہیں وہ 4 پڑھتے ہیں. تو ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ تو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. بھائی یہاں پر مسجدوں میں وہ تکیے لگائے گئے ہیں، تکیے جیسا وہ جو ٹیک دے گا، تو کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، توہین سمجھتے ہیں. اب صحیح کون؟ جو ٹیکا لگاتا ہے وہ، یا جو ٹیکا نہیں لگاتا ہے وہ، اور جو 2 رکعت پڑھتا ہے اور ظہر اثر ایک ساتھ، وہ سوال ہی آتا ہے. تو سنیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا. دعا آپ کو یاد ہوگی، میں نے کلام پاک کی ہے. نبی کہتا ہے انی مغلوب فانتصر، میں بے بس ہوں. تو انسان کا اپنے آپ کو بے بس سمجھنا یہ مقاصد دین میں سے ہے. اب جو ٹیکا دیتا ہے وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے، یہ مقاصد دین میں سے ہے. اور جو جسے اپنی قوت پر اعتبار ہے وہ ٹیکا نہیں دیتا، یہ تو کل گمراہ بھی ہو سکتا ہے. آپ ٹیکا نہ دیں مگر کیا کہیں ابھی مجھے ضرورت نہیں. فرق ہوا نا، ابھی آپ ہٹے کٹے ہیں، کل ضرورت آئے گی نا. تو اس کا لحاظ رکھیں، اپنے آپ کو بے بس سمجھیں، یہ بھی مقاصد دین سے ہے. آپ ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کر پڑھیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. دیکھیں مدینہ سے اب آتے ہیں، مسجد میں جماعتیں ہوتی رہتی ہیں، تو بھاری اقامت صلاۃ کے خلاف نہیں. ہنگامی حالت کے مسائل سفر کے علیحدہ ہیں، تو نماز کا اہتمام کریں. اب اس کے بعد تیسرا وَمِمَّا، یعنی کیا؟ وَمِن مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. روزی، انفاق اور وَمِن مَا، کہ ہم جو دیتے ہیں روزی اس میں سے کچھ. ایسا نہیں کہ سیلری ہو گئی، چلے صاحب حالات ہنگامی ہیں، جیسے کہ آج کل کہیں سیلاب آیا تو اٹھا کے پوری سیلری دے دی. اور بچوں کو ہوتا ہے نا ایسا کبھی انسان جذبات میں آ کر. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمِن. تو وَمِن سے وَمِمَّا ہو گیا. نہیں، اپنے بچوں کا، والدین کا، اور اس کے علاوہ کیا العفو، جو زیادہ ہے جو آپ دے سکتے ہیں. تو اس میں کئی باریکیاں ہیں. اس میں ایک تو یہ من. اچھا پھر رزقنا، آپ نے ایسے حالات میں 1 لاکھ دے دیے، آپ کے نہیں دیے، رزقنا. دیکھیں، یعنی پہلے تو کہا کہ سب نہ دیں، پھر کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ دے رہے ہیں وہ ہمارا، ہم نے دیا ہے. اب ينفقون کسے کہیں گے؟ دوسرے صفحے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ ہے نفاق. نفاق یعنی منافق، اس لیے کہ اس کو 2 سوراخ رہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی. اس میں الف زیادہ. انفاق، انفاق کے معنی کا خرچ کرنا. اللہ نے آپ کو دیا تو ایک دروازے سے آیا، آپ نے دوسروں کو دیا تو اس میں بھی 2 دروازے ہیں. لیکن فرق کتنا ہے نفاق اور انفاق. اب یہ کون سا انفاق ہے؟ کیا زکوٰۃ، صدقہ؟ ہمارے یہاں صدقہ بہت مشہور ہے، صدقہ بہت کافی لوگ دیتے ہیں، زکوٰۃ سے بھی زیادہ. تو یہ انفاق کا مطلب کیا؟ سنیے، اصل انفاق ہے، مرکز کیا ہے؟ انفاق. آپ زکوٰۃ دیں، اللہ نے دیا، نکلا دوسرے دروازے سے، ہوا کہ نہیں؟ آپ کسی کو صدقہ ہے نا، صدقہ تو کیا ہے؟ تطفول بلا، انفاق میں شامل. آپ نے اڑوس پڑوس کے بچے ہیں، امتحان میں فرسٹ نمبر آیا یا کامیاب ہوئے، آپ نے دیا تو کیا کہیں گے؟ اسے گفٹ، انفاق. کھانا کھلایا دوست احباب کو، انفاق. تو ہر چیز جو آپ، اللہ نے آپ کو جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پہلا حکم ہے کہ من، اور جو بھی خرچ کریں گے انفاق میں آئے گا. البتہ اس کی کوئی مقدار نہیں. زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک مخصوص مقدار ہے اس لیے. تو یہ ہے ينفقون. تو یہ 3 صفتیں ہوئی، بند ایک ہے اقامت صلاۃ، انفاق. اب اور 3 صفتیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، جیسے کہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ کتاب ابھی باقی ہے سمجھنا. وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے. وبالآخرۃ ھم یوقنون، آپ کی طرف جو اتارا گیا تو کیا اتارا گیا؟ قرآن. جب اترا تو کیا ہوا؟ وہ قرآن. کہاں سے اتارا گیا؟ کتاب سے. اب آپ کلام پاک میں کتاب کا بھی ذکر آئے گا اور
قرآن کا بھی ذکر آئے گا. تو یہ ایسا کیوں کہا گیا کہ جو آپ پر اتارا گیا؟ تخصیص اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود نصارہ انتظار کرتے تھے، ان کی کتابوں میں نام تھا اسمہ محمد و احمد اور یہ، بلکہ فخر کرتے تھے، قریش سے کہتے تھے کہ ہم انتظار کرتے ہیں ان کے آنے کا، پھر تم سے لڑیں گے، کیونکہ قریش کو غلط سمجھتے تھے، بت پرست تھے. لیکن جب یہ قرآن شریف نازل ہوا تو حسد، اناد، بغض کی وجہ سے انکار کیا. تو شرط سب سے پہلے والذین یؤمنون بما انزل الیک، تو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. تو ابھی اس کے بارے میں کچھ باتیں بتانا ہے. تو کیا مطلب؟ اور یہ تو ہمارے پاس ہے، جزدان میں ہم رکھتے ہیں. کیا ایمان کا مطلب؟ جیسے کہ اللہ پر ایمان بغیر دیکھے. اچھا، کتابوں پر ایمان بغیر دیکھے. بھائی ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ ملائکتی کتبی و رسولی، تو یؤمنون بالغیب. تو ابھی یہ بھی سمجھنا ہے کتابوں پر ایمان بغیر دیکھے کیسے، رسولوں پر ایمان بغیر دیکھے کیسے، جو رسول کے زمانے میں موجود تھے، اسے بھی سمجھنا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ایمان لاتے ہیں کتاب پر. ابھی میں ہم کو ایمان لانا ہے کتاب پر. تو غیب میں کیا ایمان ہوا ہے؟ یہی کتاب جبرائیل امین کے ذریعے پہنچی رسول تک اور ہم تک پہنچی. ہوا کہ نہیں ہوا؟ غیب پر ایمان، کتاب سامنے ہے. لیکن اس کے حقوق کیا؟ ایسی کتاب پر ایمان، اس کے تقاضے کیا؟ سب سے پہلے یقین ہو، جس طریقے سے انگار سے یقین ہوتا ہے اور ہم بچتے ہیں، اس پر یقین کیا. تو یقین جب ہوگا، ایمان ہوگا تو پڑھیں. کیسا پڑھیں؟ جیسے پڑھنا ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو انگریزی سے پڑھتے ہیں اور کچھ دین کی باتیں تو وہ آیت کو پڑھ لیتے ہیں، صحیح پڑھ نہیں پاتے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جیسے جبرائیل امین نے پہنچائے. تو اس کے لیے ہے نا، علامہ جزری نے لکھا ہے کہ الخذ بالتجوید حتم لازم، لازم ہے تجوید سے پڑھنا. ومن لم یجود القرآن فهو آثم، گنہگار ہے. لأنہ بہ الالہ انزل وہکذا منہ الینا وصلا، کیونکہ جبرائیل امین کی جب سپرد کیا تو صحیح حروف، الفاظ، مدود، گنہ. اچھا، ہم نے چونکہ ہمیں تجربہ ہے، جیسے کہ لم ینتہی، اگر آپ نے گنہ نہیں کیا نا تو ہی کی حرکت بڑھا دیتے ہیں، لم ینتہی. اب جب ہم نے محنت کے سامنے والے پر نون پر گنہ کریں، اب صحیح ادا ہو رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو صلاحیت رکھی ہے اس کے حساب سے اس کی تلاوت تو کوشش کریں. اب اس کے بعد جو اس کا مطلب ایمان، تلاوت، سمجھنا. اگر نہیں سمجھیں گے تو عمل کیسے کریں گے؟ میں آپ کا یقین ہے کہ قرآن کلام پاک پر ایمان لانا ہے، ایمان لائے تو مرتے، یہ تو عمل کے لیے ہے، تو سمجھنا ہے، پھر عمل کرنا، پھر دوسروں تک پہنچانا. یہ چیزیں آپ کو قرآن میں ملے گی، جیسے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. لیکن یہاں اشارہ میں نے دیا کہ کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یقین ہو، صحیح تلاوت ہو، سمجھیں، عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں. وما انزل من قبلک، آپ کے پہلے لوگوں پر. چونکہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں. اچھا، اب ہم کتاب کہہ رہے ہیں، کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام آتینا موسیٰ الکتاب. تو فرق سمجھے، جو بھی کتابیں نازل ہوئیں وہ اس قرآن کا جز تھیں، اور لوح محفوظ میں جو کتاب ہے اس کا بھی جز، اس کا بھی جز، اور وہ ساری باتیں اس میں آ گئیں. تو اس میں کچھ باتیں ایسی تھیں جسے منسوخ کر دیا گیا، اس پر ایمان ہونا چاہے. یہود اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے تھے. اب کلام پاک میں بھی دیکھیں گے کئی ایسے آیات ہیں، پہلے اس پر حکم جاری تھا، بعد میں وہ منسوخ کر دیا گیا. کچھ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، حکم منسوخ ہے. کچھ آیتیں پڑھی نہیں جاتی تو ناسخ منسوخ. یہ بھی ایمان، یعنی اس کے تقاضے کے تحت جو ہے ایمان ہو. تو دو چیزیں ہیں، ایمان جو آپ پر نازل ہوا اور جو اس کے پہلے. اچھا، یہ چیز ہماری امت میں ہے کہ ہم کسی کتاب میں تفریق نہیں کرتے. تورات، زبور، اچھا یہ کتابیں آپ جیسے کہ جانتے ہیں مشہور ہیں، تورات، زبور، انجیل، یا زبور، تورات، انجیل، اور یہ قرآن، 4 کتابیں مشہور ہیں. اور امت نے اس پر اتفاق کیا ہے. البتہ کچھ حضرات اب لکھتے ہیں 5. اب وہ 5 تو بڑے مسائل پیش ہو جاتے ہیں. 5 کیسے؟ تو وہ صحف کو بھی جمع کر دیا. بھائی دیکھیے، ان ھذا لفی کیا صحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ. تو وہ صحیفے ہیں،
اب جیسے کہ ابوبکر صدیق نے وہ شروع کر دیے تھے چمڑوں پر لکھنا، تو اس کو کتابی شکل نہیں کہہ سکتے نا، جب کتاب ہوتی ہے تو بہرحال یہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ اتفاق جس پر امت نے کیا ہے اسی پر بچوں کی تعلیم وغیرہ ہونے، تو پھر وہ بڑا خلفشار ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ کتاب ہے اور یہ اس کے حقوق ہیں، اور اس وجہ سے ہمارے یہاں احترام کرتے ہیں، اگرچہ وہ کتابیں اپنی صحیح پوزیشن میں نہیں ہیں، مگر ہم کتاب کا احترام کرتے ہیں نا. جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہر نبی کا. وہ ہمارے نہ نبی کا احترام کرتے ہیں اور نہ کتاب کا. اس وجہ سے کہا گیا کہ انہیں چاہیے کہ اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو اس کتاب پر بھی ایمان لائیں اور اپنی پہلی کتابوں پر. اور الحمدللہ مومنین اس پر قائم دائم ہے. البتہ ہماری کتاب پر عمل نہیں ہے، عملی حیثیت سے وہ کافی دور ہے. اب دیکھیے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اچھا اب دیکھیے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہاں پر یوقنون آخر میں آ رہا ہے، تو یوں بھی ہو سکتا تھا یوقنون بالآخرہ، نہیں، اس میں تاکید ہے. جیسے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں تاکید ہے کہ آخرت پر یقین یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایمان پر آمادہ، یعنی سبب محرک بنتا ہے آخرت پر یقین. جنہیں آخرت پر یقین نہیں وہ دور رہے ایمان لانے سے. اور اس کا ذکر بار بار کلام پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ جنہیں اللہ کی سے ملاقات کا یقین ہے وہی لوگ پیش رہے. اب جنہیں یقین نہیں تو وہ تو سوچیں گے کہ وہ تو مرنا ہے. اور جنہیں جو تذبذب میں ہے، جسے اب آپ کہیں گے کہ ریب میں، دلی خلجان میں ہے، انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ جلا دو، ختم ہو گئی بات. چونکہ ان کے پاس کیا شک نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اگر زندہ ہوئے تو اپنی طرف سے حل کر لیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. بہرحال وبالآخرۃ ہم یوقنون. تو اتنے صفات سے گزرنے کے بعد پھر بھی میں یاد دہانی کر رہا ہوں کہ ایمان کے ارکان نہیں بتائے جا رہے ہیں بلکہ ایمان لانے کی کیفیت. اچھا اب رسول کے زمانے میں جو صحابہ تھے، کیا وہ بھی رسول پر غائبانہ ایمان لائیں گے؟ ایک مسئلہ ہے نا، تو اسے بھی حل کے دیتا ہوں. اچھا ان کے زمانے میں تو وہی نازل ہوتی تھی، موسیٰ علیہ السلام تو وہ تختیاں لے کر آئے تھے. جی ہاں، کیا انہوں نے دیکھا کہ منصب رسالت رسول کو ملا؟ کیا غار ہرا میں لوگ گئے تھے؟ آپ سر سے اعلان کیا کہ مجھے یہ صورت مجھ پر نازل ہوئی ہے، میں نبی ہوں، تو غیب پر ایمان لائے کہ نہیں لائے؟ غیب پر ایمان لائے. کیا گئے تھے؟ کیا مجمع عام میں یہی تو ان کا اعتراض تھا کہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا فرشتہ؟ تو غیب پر ایمان، کتاب پر، اللہ پر، فرشتوں پر، سب غیب پر ایمان نے کیا بن دیکھے. اب تب کہیں یہ صفات پیدا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یعنی اولئک علی ھدی من ربہم، ایک بات. دوسری واولئک ھم المفلحون. آپ جانتے ہیں کہ ہدایت ایک داخلی، تو یہ اللہ کی جانب سے ہدایت ہے. ہدایت کون سی؟ صراط مستقیم کی توفیق دیا، اور صراط مستقیم منزل مقصود تک پہنچ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے دلوں کو توفیق دیا. تو پھر یہی لوگ ہدایت پہ اللہ کی جانب سے، اور ہدایت بھی اللہ کی جانب سے، اور پہنچایا اسے رسولوں نے، اور توفیق بھی اللہ کی جانب سے. تو یہ لوگ اولئک ھم المفلحون. مفلح ہمارے یہاں اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا کامیاب، اس لیے کہ ہم محنت کرتے ہیں، اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ کامیاب ہونا. اگر وہ کامیاب نہیں ہوا تو 1 سال کی محنت بیکار گئی. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان صفات کو اپناؤ تو کامیابی تمہارا استقبال کرے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ وعدہ ہے. تو یہ ایک صفحہ ہوا. تو جب سورہ بقرہ جو ہمارے شروع ہوئی ہے، اس کا آغاز جو ہوا ہے حروف مقطعات سے، اور اس کے بعد کتاب جو ہدایت ہے متقین کے لیے، اور یہ متقین کے اوصاف بیان کیے گئے. تو آج ہم اسی پر اکتفا اس لیے کرتے ہیں کہ اب دوسرا گروہ شروع ہو رہا ہے جو اس کے بالکل مقابل کا ہے. تو جب آپ صفحہ پلٹیں گے تو ان الذین کفروا، تو ان کا ذکر علیحدہ رہے گا، اور پھر ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر شروع ہوگا منافقین کا. تو 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک تو متقین کے اوصاف، اور دوسرا بالکل اپوزٹ
کفر اور تیسرا بین بین. اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں جو متقین ہیں مسلمان ہیں ہم سب بھائی بھائی ہیں. ظاہر ہے کہ ہم اس پر تو نہیں اترتے لیکن ہم دعا کریں گے اپنے بھائیوں کے لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق دے. چونکہ ہم بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں ان کے اندر خامیاں ہیں. کچھ لوگ مجبور ہیں چونکہ صحیح نوعیت کا مسئلہ ہمارے یہاں پہنچ نہیں سکا اس وجہ سے ہم نے اپنایا ہے. یہاں تک کہ جیسے میں نے بیان کیا تھا ہم چاہے بڑے بڑے کتنے بھی علماء ہوں لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غلط ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں. تو اس پر انحصار نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جتنی تمہاری حیثیت ہے اس پر عمل کرو مگر اخلاص ہونا چاہے. تو ایسی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے آئندہ دوسرے صفحے کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب کیا ایک صفحہ ہے تو تھوڑا صحیح کر لیں گے. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. ابھی ایک سانس میں نہیں پڑھ سکیں تو ایک ایک جملہ میں پڑھ رہا ہوں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. اب صلاۃ کی تا جو ہے نا وہ ہا ہو جاتی ہے تبدیل ہو جاتی ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک. اب دیکھیں الیک کاف ساکن ہوا تو الیک اختیار آپ کو ایک الف دو الف تین الف. وما انزل من قبلک یہاں پر تو وقف کر سکتے ہیں کیونکہ وبالآخرۃ ھم یوقنون کتابوں سے علیحدہ چیز ہے یقین کا. وبالآخرۃ ھم یوقنون. اب یہاں خیال رکھیں یؤمنون کے جیسے یہاں اکثر یوقنون پڑھتے ہیں تو وہ یؤمنون یہ یوقنون. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جی کسی کو سوال کرنا ہے تو ہاں تو وضاحت سے بیان کی کر دیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے اسی طرح. نماز میں اب جاتے نماز کی جی وہ بولتے کہ پہلی سب کا درجہ الگ ہے دوسری سب کا درجہ الگ. ہاں تو جو لوگ ٹیکا لے کے بیٹھتے پیچھے بیٹھتے جی ایک تو سب سامنے رہتے جی تو بیچ میں رہتے جی جی تو لوگ اپنی پہلی سب کو چھوڑ کے پیچھے بیٹھتے ہیں تاکہ آرام سے بیٹھے. ہاں تو اس کی ہاں اصل میں وہ جو پیچھے بیٹھتے ہیں نا وہ معذور رہتے ہیں. تو معذور ہے اور وہ جیسے میں نے کہا وہ اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے. اب وہ نہیں بیٹھ سکتا نا پہلی سب میں. حالانکہ بعض مساجد میں پہلی سب میں بھی رکھتے ہیں تو اس کا عذر ہے. پہلی سب میں ہے کہ آخری سب کو زیادہ بیچ میں ہاں بیچ میں جی جی اور دوسری سب کو چھوڑ کے بیٹھتے تاکہ وقت رہتا ہے کہ ہاں آگے چلے جائے. جی تو گنجائش ہے چونکہ بہرحال مسجد میں جائے اور ہمیشہ اپنے آپ کو عاجز سمجھے. جی البتہ ایک مسئلہ میں آپ کو بیان کروں یہاں پر میرے ذہن میں آیا ہے. کسی کا سوال یہ تو بیان کر دو. نہیں ہے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ آپ گئے وضو کر لیا اور آگے گئے اور دوسرے سب میں کوئی نہیں ہے تو پہلی سب سے کھینچتے ہیں پیچھے. یہ میں کئی دفعہ بیان کرنا چاہتا تھا ہے نا اپنے یہاں کرتے ہیں نا. ہااں یہ تو اب یہاں دیکھو فاصلہ جو ہے نا اس حساب سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو آپ کے سمجھ میں آئے گا. غور سے سنیں. اصل میں ظلم کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے ہمارے یہاں. اور ابھی میں نے کہا ہمارے یہاں چاہے ہم ٹاپ کے علماء بیٹھے ہیں پھر بھی خامیاں ہیں. اور میں خود کہہ رہا ہوں کیا دیکھو اس پر ظلم کر رہا ہے. ابھی پہلی سب کا اجر زیادہ ہے. وہ پہلی سب میں آ کے کھڑا ہے. اچھا امام کے پیچھے کون کھڑا رہتا ہے جو بہت جلدی آتا ہے نہیں تو جگہ نہیں ملتی. ہاں اس کا یعنی آپ اگر امام کے پیچھے پابندی سے نماز پڑھیں نا تو آپ وہ کیفیت محسوس کرتے ہیں سرور ٹھنڈک. اور دوسرا کیا جانے اب آپ آئے اس کو کھینچ لیا. اچھا سائڈ سے نہیں کھینچ سکتے دوسری سے وہاں سے شروع ہوگی. اس پر ظلم کیا. آپ کو کوئی حق نہیں کہ اسے کھینچے. وہ حدیث اور ہے کہ ایک آدمی دائیں ہاتھ کی طرف کھڑا ہے. اب دو ہی نماز پڑھ رہے ہیں تو اب وہ اسے کھینچے گا تو وہ پہلے سب میں آیا
تو اس کا خیال رکھیے. اور اب دیکھیے وہ ابھی بکرا والی حدیث ہے بہت مشہور ہے نا, تو یہاں پر ایک صاحب نے بھیج دیا, سعودی کے خارج والے نا ابھی تنقید کر رہے ہیں, نماز ہوتی ہی نہیں, ان کو پتہ نہیں ابھی بکرا والی حدیث, ابو بکر نے ابھی بکرا, کہ وہ حدیث میں وہ جو جلدی سے آئے نا تو صف پیچھے ہی جلدی سے رکوع میں چلے گئے, صف میں شامل ہی نہیں ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا کون ہے یہ شخص, تو بولے آئندہ ایسا مت کرو, اور دعا بھی دی. تو اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی نا. تو جو لوگ ابھی اعتراض کر رہے ہیں فاصلے پر, انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نارمل حالت میں آپ جم کر کھڑے رہیں, نماز پڑھیں, اور یہ عذر ہے. تو یہ مسئلہ بھی میں نے بتا دیا. چلیے بند کر. جی.